صحابہ کرام کی سیرت و عظمت اور ان کے واقعات مستند دلائل کے ساتھ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے دنیا کے اندر۔ سب سے پہلا اعزاز تو آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہے، یعنی حق زوجیت میں پہلا حق جو اللہ نے دیا وہ آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ اسلام لانے کے اندر تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مرد اور عورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والی ہے وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ یہ شرف بھی آپ کو ہے۔ اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کی بنیادوں کے اندر، دین کی بنیادوں کے اندر سب سے پہلے جس شخصیت کا، جس ہستی کا مال اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوا ہے وہ بھی سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے۔ تیسرا شرف آپ کو یہ حاصل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ حضور کی 11 ازواج مطہرات جن کو آپ نے حق مہر ادا کیا ہے، ان میں آپ واحد خاتون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، باقی ساری اولاد سیدہ فاطمہ الزہراء، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور عبداللہ اور قاسم، یہ 6 بچے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ الکبریٰ کے بطن مبارک سے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ ایک بیٹا قاسم تھا، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم رکھی گئی ہے۔ اور ایک بیٹا آپ کا عبداللہ تھا، جن کے 2 لقب تھے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ایک طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا۔ یعنی عبداللہ ہی کے 2 لقب تھے، طیب اور طاہر بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ شخصیت ہے اور وہ پاک دامن عورت ہے کہ اسلام لانے کے بعد تو سارے پاکیزہ ہو گئے تھے نا، چند ایک لوگ ہیں کہ جو اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے پاکیزہ سمجھے جاتے تھے۔ ان میں ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہن کی ذات برکات بھی ہے۔ تو اللہ نے اولاد بھی عطا فرما دی اور اسی سے پھر پنجتن کا سلسلہ بھی چلتا ہے، اور آپ کی ساری اولاد اور آگے سیدہ فاطمہ الزہراء کی اولاد اور اولیاء کرام کا جتنا بھی معاملہ چلتا ہے وہ بھی اگر دیکھا جائے تو ان سب کا صحرا بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور آپ علیہ السلام کی ذات برکات پر آتا ہے۔ اور 25 سال کی عمر تھی آپ علیہ السلام کی جب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کا پیغام بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود بھیجا آپ علیہ السلام کو۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کر شام گئے ہوئے تھے، اور خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی حضور کے ساتھ بھیجا ہوا تھا۔ غلام میسرہ نے جب دیکھا نا کہ آپ نے شام کے اندر جس طریقے سے بات کیا، جتنا نفع، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، آپ کی شرافت، اور یہاں تک کہ خدیجہ الکبریٰ نے بھی جب دیکھا حضور واپس آ رہے تھے تو آسمان کے بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، اور پھر غلام میسرہ نے بھی ساری آپ کی دیانت داری اور امانت داری جب بتائی نا تو خدیجہ کے دل کے اندر آپ کے ساتھ نکاح کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ آپ کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور 25 سال کے ہیں اور خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی ہے۔ ہمارے یہاں تو 1-2 سال بھی بچی کی عمر زیادہ ہو تو کہتا ہے جی کڑی بہت زیادہ عمر دی۔ پہلی جو آپ علیہ السلام کا ساتھ معاملہ شادی کا ہوا ہے نا، حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے اور خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال کی عمر ہے۔ جناب ابو طالب جو ہے وہ آپ کی طرف سے پیغام نکاح کو قبول فرماتے ہیں، اور فرمانے کے بعد پھر خطبہ نکاح جو ہے وہ بھی جناب ابو طالب پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے۔ 40 سال کی جب عمر ہوتی ہے تو غار حرا کے اندر جب جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ تشریف لاتے ہیں تو حضور پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں زملونی زملونی، میرے اوپر چادر کو اوڑھ دو، میرے اوپر چادر کو اوڑھ دو۔ خدیجہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی سمجھدار عورت تھی
کہ یہ نہیں کہا کہ حضور کیا ہوا بتائیں بتائیں، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں چادر دیتی ہوں، چادر دی، آپ نے آرام فرمایا، پھر خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے لیے کھانا بنایا، پانی کا انتظام کیا، سارے معاملات کرنے کے بعد کہا کہ بھی اب سرتاج بتائیں کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے، جیسا کہ ایک سمجھدار عورت کو کرنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ میں غار حرا کے اندر عبادت کر رہا تھا، ایک دم سے ایک مخلوق میں نے دیکھی جس کا وجود بہت بڑا تھا، میں پریشان ہو گیا تھا۔ تو خدیجہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کبھی بھی آپ کے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہیں، لہذا آپ پریشان نہ ہو، اللہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ میرے ایک چچا زاد ہے، میں ان کے پاس آپ کو لے کر جاتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کو لے کر جاتی ہیں، اور وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے، اور خدیجہ جا کر بتاتی ہیں کہ آپ اپنے ان بھتیجے کی بات سنیں جی۔ وہ بات سنتے ہیں، آپ علیہ السلام ساری بات سناتے ہیں، تو وہ ورقہ بن نوفل پھر خدیجہ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی جو پہلا صفحہ ہے نا، اس کے اوپر یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا۔ ورقہ بن نوفل کہتا ہے کہ خدیجہ تمہیں مبارک ہو، یہ تو وہی شخصیت ہے، یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو آپ کو مبارکباد، خدیجہ کو مبارکباد دی ورقہ بن نوفل نے۔ پھر ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام خواب کے اندر اسی ورقہ بن نوفل کو دیکھتے ہیں، اور آپ نے خواب کے اندر دیکھا کہ ورقہ بن نوفل نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس کے نیک ہونے کی اشارہ فرمائی، فرمایا کہ اگر یہ نیک نہ ہوتا تو سفید لباس کے اندر نظر نہ آتا۔ تو یہ خدیجۃ الکبریٰ نے پھر اس موقع پر بھی آپ کو بڑا حوصلہ دیا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا سیرت کی کتابوں میں، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ بہت زیادہ مالدار تھی، والد کی طرف سے ان کو بہت جائیداد ملی۔ نکاح کے بعد آپ علیہ السلام ایک دفعہ مکہ کے پہاڑوں کے دامن میں کہیں گئے، تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک قبیلہ بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے، جیسے بھوک کی عالم کے اندر کوئی بندہ بیٹھتا ہے، اور آپ کی دلی چاہتی کہ میں ان کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے کچھ ان کا امداد کر دوں، کچھ ان کے لیے انتظام کر دوں، لیکن حضور نہیں کر سکے۔ آپ واپس آتے ہیں گھر میں، خدیجۃ الکبریٰ دیکھتی ہیں کہ آپ پریشان ہیں، تو خدیجۃ الکبریٰ سمجھ گئی، پوچھا آپ بتائیں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں باہر گیا تھا، قبیلہ دیکھا تھا بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا، میں چاہتا تھا ان کا انتظام کر دوں، ان کی امداد کر دوں، لیکن کر نہیں سکا۔ تو خدیجۃ الکبریٰ سمجھ گئی کہ حضور کی دلی چاہت یہ کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کو آپ بلا کر لائیں۔ حضور ان کو بلانے کے لیے جاتے ہیں، حضور جب واپس آتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ اپنے گھر میں اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگا دیتی ہیں۔ جب مکہ کے لوگ آتے ہیں تو خدیجہ کہتی ہے کہ سارے گواہ ہیں نا، یہ ساری کی ساری اشرفیاں میں نے حضور کے نام کر قربان کر دی، اور پھر کہتے ہیں کہ حضور آپ جتنا چاہے اس میں سے ساز و سامان لے جائے اور اس قبیلہ والوں کی مدد فرما دیں۔ یعنی یہ دیکھیں آپ حضور کی عادات کی، حضور کی دل جوئی کے لیے بھی آپ کتنا کچھ کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے سارا مال حضور کی بارگاہ میں کہا کہ حضور ان سب کے اوپر آپ کا حق ہے، جب چاہے جس طرح چاہے آپ اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک بھی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی روایت کرتے ہیں، تینوں صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس جہان کے اندر 4 عورتیں بہترین عورتیں ہیں کائنات کے اندر۔ ان میں آپ نے فرمایا ایک حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، دوسرا آپ نے فرمایا کہ آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، تیسرا آپ نے فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ، اور چوتھی آپ نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ یہ 4 عورتیں جہان کے اندر سب سے بہترین عورتیں ہیں۔ یہ روایت ابن عباس بھی نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بھی نقل کرتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں صحابہ اکرام سے یہ روایت منقول ہے۔ ایک موقع پر حضرت
خدیجہ عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول جب جبرائیل علیہ السلام آئے نا تو آپ نے مجھے بتانا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ چیز کیا ہے جو آپ غیبی چیز دیکھتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضور تشریف فرماتے جبرائیل آئے، آپ نے فرمایا خدیجہ جبرائیل آ چکے ہیں۔ تو خدیجہ نے عرض کی کہ حضور آپ اپنا سر مبارک جو ہے نا میرے دائنی ران پر رکھ لیں، دائنی ران پر رکھیں۔ پھر پوچھا کہ حضور آپ بھی نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر عرض کی کہ حضور آپ اپنا سر مبارک میری گود میں رکھیں، میری بائیں ران پر رکھیں۔ 2-3 دفعہ ایسا کرنے کے بعد پوچھا حضور نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ نے تھوڑا سا سر سے کپڑا جو ہے وہ دائیں بائیں کیا جس سے بال نظر آئے، تو پھر پوچھا کہ حضور آپ بھی نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں اب وہ نہیں نظر آ رہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ حضور آپ پریشان نہ ہو، یہ نیک فرشتہ ہے، اگر کوئی اور بد فرشتہ یا بد روح ہوتی کوئی چیز تو پھر وہ جاتی نا، یہ نیک فرشتہ ہے جس نے یہاں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 سال کا سفر جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ نکاح میں طے فرماتی ہیں، یعنی حضور کی عمر مبارک جب 25 سال تھی تو آپ کا نکاح ہوتا ہے۔ 49 سال کی عمر جب آپ کی تھی نا آپ علیہ السلام کی، تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اسی سال جو ہے وہ خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، اسی سال جو ہے وہ جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو وہ سال آپ کا بڑا غمگین گزرتا ہے، بڑا غم والا گزرتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس سال کا نام بھی عام الحزن رکھا تھا، یعنی غم والا سال۔ تو جس طرح خدیجہ الکبریٰ آپ علیہ السلام کے ساتھ محبت فرماتی تھی، حضور بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ، یہاں تک کہ جب خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ علیہ السلام ان کے انتقال کے بعد بھی جب کبھی گھر کے اندر کوئی گوشت وغیرہ کا انتظام ہوتا، آپ خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ کس بنیاد پر؟ خدیجہ کے ساتھ جو حضور کو محبت تھی، اس بنیاد پر حضور آپ کی حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر کے اندر بھی کھانے کی چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بہت کم مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ حضور گھر سے نکلے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی تعریف نہ کرتے ہوں۔ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی رشک نہیں آیا کسی بھی، حضور کی اتنی بیویاں تھیں، لیکن فرماتی ہے کہ ما غرت علی خدیجہ، جو مجھے غیرت آتی تھی نا خدیجہ کے اوپر، حالانکہ فرماتی ہے عائشہ کہ میں نے خدیجہ کو دیکھا تک بھی نہیں ہے، لیکن جتنا حضور ان کا تذکرہ فرماتے تھے تو میں کہتی تھی کہ پتہ نہیں وہ عورت کیا ہے۔ اور ایک دفعہ میں نے کہہ دیا کہ حضور آپ کیا ہر وقت اس بڑھیا عورت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اللہ نے آپ کو ان سے کئی عورتیں زیادہ بہتر عطا کر دی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ نہیں، اس سے اعلیٰ افضل عورت مجھے نہیں عطا کی گئی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ تو نے کیا بات کر دی ہے؟ خدیجہ نے اس وقت میری بات کی تصدیق کی تھی جب لوگ مجھے تکذیب کر رہے تھے، لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، سیدہ خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی۔ اور سیدہ خدیجہ نے اس وقت میرے اوپر مال خرچ کیا تھا جب لوگ اپنا مال کھینچ رہے تھے۔ اسی موقع پر پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہان میں 4 عورتیں بہترین ہیں، ان میں آپ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ الکبریٰ کو میرا بھی سلام پیش کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی سلام پیش کیجئے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کیسی اللہ کے ہاں مقبول ہوگی خدیجہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سلام پیش کر رہے۔ تو حضور نے بتایا کہ خدیجہ آپ کو اللہ کی طرف سے بھی سلام آیا اور جبرائیل امین کی طرف سے بھی سلام آیا ہے۔ تو خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ حضور اللہ تو خود سلام ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سلام کا میں کیا جواب دوں اللہ کو؟ تو کہا کہ اللہ تو خود سلام ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کے لیے کہا کہ میرا بھی سلام ہو جبرائیل امین پر۔ 24 سال کی رفاقت آپ کو عطا کی گئی، 49 سال جب آپ علیہ السلام کی عمر ہوتی ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ
خدیجۃ الکبریٰ کو پھر شرف یہ حاصل ہے کہ جب تک خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی ہے نا تو حضور نے آگے نکاح بھی کوئی نہیں فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کتنی محبت کیا کرتی ہوگی، کس قدر حضور کی عادات کا خیال رکھا کرتی ہوگی، کیسی حضور کی اداؤں پہ اپنی جانیں قربان کیا کرتی ہوگی، کس طریقے سے اپنا مال اور دولت خرچ کیا گیا ہوا۔ حالانکہ حضور کر سکتے تھے نکاح، لیکن جب تک خدیجۃ الکبریٰ نکاح کے اندر رہی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ خدیجہ کے نکاح کے بعد پھر آپ نے باقی نکاح فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو ہے وہ ان کی سیرت پڑھے، اور ان کی سیرت پڑھ کے ان کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے۔